السلام علیکم. میں پروفیسر ریاض بلوچ ودیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج میں سوچ رہا تھا کہ کسی منفرد الگ تھلگ روایتی موضوع سے ہٹ کے کسی موضوع کا انتخاب کروں اور آپ سے بات کروں. لیکن صبح جب میں کچھ یوٹیوبرز اور کچھ ٹیلی ویژن چینلز کو دیکھ رہا تھا اور مشاہدہ کر رہا تھا خبروں کا، تبصروں کا، کمنٹس کا، تو مجھے ایک چیز جو ہے اس نے کلک کیا کہ مجھے آج کسی چیز پہ بات نہیں کرنی چاہیے، صرف ایک بات پہ بات کرنی چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ کئی سالوں سے اور بالخصوص ابھی تو بہت زیادہ پاکستان کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو سوچ رکھتا ہو، چاہے وہ رائٹ کا ہے، چاہے وہ لیفٹ کا ہے، چاہے وہ لبرل ہے، چاہے وہ ریلیجس تھاٹ رکھتا ہو، اور کوئی ایسی پارٹی جو لیفٹ کی ہو، رائٹ کی ہو یا سینٹر کی پارٹی ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، نیشنلسٹ ہو، کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو پیپلز پارٹی پہ گرجتی اور برستی نہیں ہے. کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی نقطہ نکال کے اور ایسا تجزیہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے پیپلز پارٹی کسی تنقید کی زد میں آئے. میں نے بڑا سوچا کہ ایک وقت میں کوئی ایک پارٹی خلاف ہو، دو پارٹیاں خلاف ہو، تین پارٹیاں خلاف ہو، ایک وقت میں کوئی ایک جو ہے وہ لیڈر خلاف ہو، دو خلاف ہوں، تین خلاف ہوں، چار خلاف ہوں، پانچ خلاف ہوں، اور ایک ہی وقت میں کوئی ایک صحافی خلاف ہو، دوسرا صحافی خلاف ہو، تیسرا ہو. لیکن ادھر تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اور کوئی ہمدرد بن کے، کوئی دوست بن کے، کوئی دشمن بن کے، کوئی اختلاف رائے کے نام پہ اور کوئی تجزیے کے نام پہ کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں. پھر میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو قیام ہے بنیادی طور پہ غلطی اس لمحے کی ہے، اس وقت کی ہے. یہاں کے جو اسٹیٹس کو کے لوگ ہیں، یہاں کے جو مختلف ادارے ہیں، یہاں پہ جو مختلف جو ہے نا وہ سیاست کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس نئے سوچ، نئی سیاست اور نئے فکر کے بنیادی طور پہ خلاف تھے. وہ پاکستان کو ایسے ہی چلانا چاہ رہے تھے جس طرح سے پاکستان چل رہا تھا 68 سے پہلے. جس طرح پاکستان چل رہا تھا اسی طرح چلانا چاہ رہے تھے. بس تھوڑا سا جو ہے وہ چاول میں کے دیگ میں کوئی خوشبو ڈال کے تو اس کے ذائقے کو بدلنے کے علاوہ کسی طرح کی تبدیلی نہیں چاہ رہے تھے. اور وہ تبدیلیاں پاکستان کے عوام نے 70s کے بعد لانا شروع کیا، محسوس کرنا شروع کیا، اور جب اس تبدیلی کو روکنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان کے عوام نے مزاحمت کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے مزاحمت کی ہے. 80,000 لوگوں نے آمریت میں کوڑے کھائے ہیں، پھانسیاں چڑھے ہیں. اب یہ ایک طرف سے قربانیوں کا لیول ہے، اور دوسری طرف جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ جو ہے وہ ناراض بھی ہیں، اور ان کو کسی طریقے سے گھما پھرا کے جناب جو ہے نا وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تو پیپلز پارٹی کوئی اسٹیبلشمنٹ کی خدا نخواستہ کوئی ونگ ہے. بھائی جان، یہی پیپلز پارٹی ہے جس نے پختونخوا کا نام دیا ہے صوبہ سرحد کو. بادشاہ خان، ڈاکٹر خان صاحب، ولی خان صاحب، اسفندیار ولی، کس نے 3 نسلیں اس نام کے پیچھے جدوجہد کرتی رہی ہیں، اور بڑی قربانیاں ہیں ان کی، لیکن نہیں کر سکے.
اور یہ پیپلز پارٹی اور اس کی حکومت ہے جس نے جو ہے نا پختونوں کو اپنا نام دیا ہے. سندھ کے ساتھ اور دوسرے چھوٹے صوبوں کے ساتھ وفاق کا جو رویہ تھا وہ کس سے ڈھکا چھپا ہے؟ 18th امینڈمنٹ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ جن کو میں کبھی کبھی سیاسی لفنگے کے نام سے بھی پکارتا ہوں، آگے پیچھے کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے، چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. اور جی یہ کیا ہوا؟ اور بھائی کیا ہوا؟ آج 18ویں ترمیم جو ہے اس کو پاس ہوئے کوئی 2 صدیاں یا 20 سال نہیں ہوئے ہیں، لیکن وفاق کے ایسے لوگ جو وفاق کو بہت زیادہ غیر ضروری طور پہ طاقتور بنا کے ایک 1 یونٹ ٹائپ کی چیز بنانے کی خواہش رکھتے ہیں، جو اس کو وفاق حقیقی معنی میں نہیں بنانا چاہتے، وہ ان سے پوچھیں، ان کی نیندیں خراب ہیں، وہ پریشان ہیں. وہ ہر پارٹی سے یہی بات کرتے ہیں کہ یار کوئی اس طرح کا معاملہ کریں جس سے یہ رول بیک ہو جائے. اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر آخر ان کی کوششیں یہ کیوں ہیں؟ اور پھر کچھ لیفٹی ہے اور کچھ رائٹی ہے. بس جناب جو ہے نا وہ بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کلیم کیا ہے نہ وہ ہے کہ وہ ریولیوشنری پارٹی ہے. وہ ایک سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ہے، یا اگر سوشل ڈیموکریٹک بھی نہیں سمجھیں، صرف ڈیموکریٹک پارٹی سمجھیں. اور ڈیموکریٹک پارٹیاں یا سوشل ڈیموکریٹک پارٹیاں انقلابات نہیں لاتی ہیں، وہ ایولیوشنری پروسیس کے ذریعے، پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے، ممبرز کے ذریعے وہ تبدیلیوں کی کوشش کرتے ہیں. اب اس سے چاہے میں اتفاق کروں یا نہ کروں، کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے، لیکن ایک ریئلٹی ہے. یہ ایک سوشل سائنس کا ایک سبجیکٹ ہے، ایک پولیٹیکل سائنس کا یہ سبجیکٹ ہے، ایک ٹاپک ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. کہاں یورپ میں کون سے سوشل ڈیموکریٹک لیبر پارٹیوں نے انقلاب برپا کیا؟ سوشل ڈیموکریسی کیسی آئی؟ سوشل ڈیموکریسی کو آگے کیسے بڑھایا؟ ہاں ٹھیک ہے، عالمی طور پہ معاشی جو بدحالی ہے، جو غربت اور عمارت میں اضافہ ہوا ہے، جو سرمایہ داری کی ناکامی ہو رہی ہے، اس ناکامی کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے سوشل ڈیموکریٹک لیبر پارٹیاں یورپ میں برے طریقے سے ناکام ہو رہی ہیں. ظاہر ہے اس کے اثرات پاکستان میں کیسے نہیں پڑیں گے؟ یقیناً پڑیں گے. جب ایک تھاٹ جو ہے وہ اس کی وجہ کچھ بھی ہو، اگر ڈیفیٹ کھاتا ہے، کمزور پڑتا ہے، تو اس کے اثرات تو پورے دنیا میں اس تھاٹ کے لوگوں پہ پڑے گا. تو اس تناظر میں چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس سے ہٹ کے جب چیزیں دیکھیں گے تو یا تو مایوسی ہوگی یا بہت زیادہ جو ہے خوش فہمی کا شکار ہو جائیں گے، اور الٹیمیٹلی نتائج کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے. اور پاکستان میں جناب یہ ہو گیا تو فلاں سے مل گیا، میری چڑیا نے یہ بتایا، میری چڑیا نے وہ بتایا. کسی چڑیا نے کچھ نہیں بتانا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو انفارمیشن دیتے ہیں اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے دیتے ہیں، میسیج کنوے کرتے ہیں ان چڑیاؤں کے ذریعے، اور پھر ان چڑیاؤں کے ذریعے سے سوسائٹی کے اندر جو رجحانات ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں. اور جو چڑیا والوں کی تو بلے بلے ہوتی ہے کہ جی ان کی وجہ سے سب کچھ ہمیں پتہ چل رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اور جو چیزیں ہیں وہ اپنے طریقے اور اپنے روٹین سے چلتی ہیں. اور یہ کہنا کہ جناب جو ہے نا وہ یہ ساری یہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ ایک ریاست کی پارٹی بن گئی ہے یا ریاست کی پارٹی بننے کی طرف جا رہی ہے، بھئی یہ عوام کی پارٹی ہے. اگر ریاست عوام کو دبائے گی تو پیپلز پارٹی اس کو ریزسٹ کرے گی. سادہ سی بات ہے، اور ریزسٹ کی ہے. تو ان چیزوں سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نتائج آنے والے نہیں ہیں، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. اگر پیپلز پارٹی کے سیاسی تجربات اگر اس کو آگے کے صف ملا کے کھڑی کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کو اب سیاسی جو حالات ہیں ان کو اپنے حق میں جو ہے وہ بنانے کی پوٹینشیل یا صلاحیت رکھتی ہے یا کیپیسٹی رکھتی ہے. اب جناب فلاں اور یہ وہ اس طرح کی بہت ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں جو
مجھے بہت ہی افسوسناک لگتی ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ ہر جو ہے وہ جو سوچ اور نظریے کی جو پارٹی ہے یا لوگ ہیں، سوشل میڈیا کے حد تک ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں کون سی پارٹی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے باوجود وہ نہ صرف سروائیو کر رہی ہے، وہ اسرٹ کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے عالمی جو حالات ہیں، جو سرمایہ داری کا بحران ہے، اس میں یقیناً پیپلز پارٹی نے اپنے بہت سارے نکات، بہت سارے منشور کے نکات، بہت سارے پروگرام کے نکات کو امپلیمنٹ نہیں کیا ہے. اب یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ اس امپلیمنٹیشن کے لیے حالات موجود ہیں نہیں ہیں. اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں، اگر ہیں تو کیسے ہیں، یہ الگ ڈبیٹ ہے. لیکن بہرحال یہ ایک سوچ موجود ہے، اور وقت اور حالات کے اعتبار سے چیزیں جو ہیں نا آگے بڑھیں گی. اور پیپلز پارٹی کے اندر اس سوچ کو فوقیت ملے گی کہ عوام اور پیپلز پارٹی کا رشتہ مضبوط تب ہو سکتا ہے کہ جب عوام کی پارٹی تھی، عوام کے حوالے ہونا چاہیے، عوام کی بات کرے، عوام کی معاشی مفادات کے تحفظ کی بات کرے. تو یہ گزارشات تھیں آج کے لیے. اتنا. اگلے کسی ویلاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. اپنا خیال کیجیے گا. تھینک یو. مہربانی.